اسی احسن المقال کے صفحہ نمبر 405 پر، تذکرۃ الاطہار کے صفحہ نمبر 299 پر سیدنا حسین کی 3 شرطیں موجود ہیں۔ سیدنا حسین کوفے کے شیعوں کے سامنے کھڑے ہو کر 3 شرطیں پیش کرتے ہیں۔ اگر تم میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مجھے اجازت دو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں جہاں سے آیا تھا وہاں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اخبارات کی زینت بننے والا یہ شعر، چینل کے ذریعے پھیلنے والا یہ شعر، قتل حسین دراصل مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ کہنے والوں کے مارکا کربلا کفر اور اسلام کا مارکا تھا، حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام کے سفینے کو بچانے کی لڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ، جو مومن کافروں کے سامنے آ کر صفے بنا لیتے ہیں وہ واپسی کی باتیں نہیں کیا کرتے۔ نواسہ رسول واپسی کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اگر یہ جنگ کفر اور اسلام کی جنگ تھی، اگر یہ مارکا حق اور باطل کا مارکا تھا، اگر یہ مارکا اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچانے کا مارکا تھا، اگر یہ مارکا بقول تمہارے یزید نے شریعت کو بدل دیا تھا، شراب عام ہو گئی تھی، زنا حلال ہو گیا تھا، سود حلال ہو گیا تھا، اگر یہ مارکا شریعت کو بچانے کا ہوتا تو سیدنا حسین شیر علی شیر کے بیٹے کبھی بھی واپس جانے کی بات نہ کرتے۔ کہا تم نے بلایا تھا، تم نے خط لکھے تھے، راستہ چھوڑ دو، واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی منظور نہیں۔ دوسری شرط ہے کفار کی سرحدوں پہ نکال دو، سرحدوں پہ کافروں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہو جاؤں گا۔ کفار کی سرحدوں کی طرف جانے دو، کیا معنی؟ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کفار، اگر یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی تو پھر کفار کی سرحدوں پہ جانے کی شرط شیخ مفید کتاب الارشاد میں سیدنا حسین کی کیوں نقل کرتا؟ تیسری شرط اگر یہ بھی نہیں مانتے، مجھے یزید کے پاس جانے، میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، جو وہ کہے گا وہ میں مان لوں گا، یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو۔ اس واقعے کو بنیاد بنا کر، جس واقعے کے ساری ذمہ دار یہ خود ہیں، ماہ محرم کے اندر ماتم کی محفلیں سجتی ہیں، سینہ کوبی کی محفلیں، تلواروں سے ماتم، زنجیروں سے ماتم، بلیڈوں سے ماتم، چھریوں سے ماتم، آگ کے اوپر چلتے ہوئے ماتم، یا حسین اور یا حسین کی صدائیں۔